الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین الی یوم الدین، اما بعد۔ قال اللہ تعالی فی کتاب الکریم والفرقان الحکیم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، آمنت باللہ، صدق اللہ العظیم۔ محترم سامعین، اس ماہ مبارک کے احکام میں سے ایک حکم یہ ہے کہ اس ماہ کے اختتام پر صدقہ فطر ادا کیا جائے، جسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر شخص پر فرض قرار دیا ہے۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فطرانہ فرض کیا، کھجور یا جو کا ایک سا غلام پر بھی اور آزاد پر بھی، مرد پر بھی اور عورت پر بھی، اور مسلمانوں میں سے ہر چھوٹے بڑے پر اس کو فرض قرار دیا ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ یہ نماز عید کے لیے لوگوں کے نکلنے سے پہلے ادا کیا جائے۔ اس حدیث سے ثابت ہوا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فطرانہ فرض کیا وہ کھانے کی اجناس میں سے ایک سا ہے، جس کا وزن تقریباً 2.5 کلو گرام ہوتا ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین بھی جن سے طعام سے ہی فطرانہ ادا کیا کرتے تھے۔ چنانچہ مسلم شریف کی روایت ہے، جس کے راوی حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، کہتے ہیں ہم فطرانہ ادا کرتے تھے اناج کا ایک سا یا جو کا ایک سا یا کھجور کا ایک سا یا پنیر کا ایک سا یا منقع کا ایک سا۔ دوسری روایت میں حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے الفاظ یہ ہیں جو بخاری شریف میں آئی ہے، ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد میں عید الفطر کے دن جن سے طعام سے ایک سا بطور فطرانہ نکالتے تھے، اور اس وقت ہمارا کھانا جو، منقع، پنیر اور کھجور سے تھا، لہٰذا فطرانہ جن سے طعام ہی سے ادا کرنا چاہیے، مثلا گندم اور چاول وغیرہ۔ اس میں ایک مسئلہ یہ بھی یاد رکھیں کہ کیا خوراک کے بدلے، اناج کے بدلے قیمت بھی دی جا سکتی ہے؟ بہتر تو یہی ہے کہ جو اجناس حدیث میں مذکور ہیں انہی سے ادا کی جائے۔ اگر یہ نہ ہو تو جو کچھ بھی بطور خوراک استعمال کیا جاتا ہے وہ صدقے کے طور پر دیا جائے۔ لیکن اگر کوئی کسی عذر کی وجہ سے قیمت دینا چاہے تو بعض علماء اسے بھی جائز قرار دیتے ہیں، کیونکہ حدیث میں صدقہ فطر کا جو مقصد بیان ہوا ہے وہ مساکین کو کھلانا ہے، جیسا کہ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقہ فطر روزہ دار کی لغو بات اور فحش گوئی سے روزے کو پاک کرنے کے لیے اور مساکین کو کھانا کھلانے کے لیے مقرر کیا ہے۔ چونکہ مساکین کو کھانا کھلانا مقصود ہے اور قیمت کی ادائیگی سے بھی ممکن ہے، لہٰذا ایسا کرنا بھی جائز و درست معلوم ہوتا ہے۔ نیز کسی حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے قیمت کی ادائیگی کی ممانعت بھی ثابت نہیں ہے، تاہم فقہاء نے اس مسئلے میں اختلاف کیا ہے۔ امام مالک، امام شافعی، امام احمد ابن حنبل رحم اللہ علیہم اجمعین اجناس کے عوض قیمت دینا جائز نہیں قرار دیتے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ قیمت دینا جائز قرار دیتے ہیں۔ شوکانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کسی عذر کی وجہ سے قیمت بھی دی جا سکتی ہے۔ ابن حزم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں قیمت کفایت نہیں کرتی۔ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں صدقہ فطر روزمرہ کی خوراک سے ادا کیا جائے۔ یہ ایک مسئلہ تھا جو میں نے آپ کے سامنے رکھ دیا کہ خوراک کے بدلے، اناج کے بدلے قیمت بھی دی جا سکتی یا نہیں دی جا سکتی۔ میں نے ائمہ اکرام کے اقوال بھی آپ کے سامنے رکھ دی ہے۔ اب اس صدقہ فطر کی غرض و غایت کیا ہے اس پر ہم نگاہ ڈالتے ہیں۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے
اس کی یہ حکمت بیان کی ہے کہ اس کی ادائیگی سے ایک تو غریب لوگوں کو کھانے کے لیے کچھ مل جاتا ہے، اور دوسرا یہ کہ روزے کے دوران روزے دار سے جو لغو اور بیہودہ اقوال و افعال صادر ہوتے ہیں ان کا کفارہ ادا ہو جاتا ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، یہ ابو داؤد کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فطرانہ فرض قرار دیا، اس سے روزے دار ان لغویات اور بے حیائی والے اقوال و افعال کے گناہ سے پاک ہو جاتا ہے جو اس سے دوران روزہ صادر ہوتے ہیں، اور مسکینوں کو کھانا بھی مل جاتا ہے۔ یاد رہے کہ فطرانہ نمازیں اس سے پہلے ادا کرنا چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی بات کا حکم دیا تھا، جیسا کہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی روایت سے معلوم ہوتا ہے، جسے ہم ابھی اوپر ذکر کر چکے ہیں۔ اس کے علاوہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں، جو شخص اسے نماز عید سے پہلے ادا کرے وہ مقبول زکوٰۃ ہے، اور جو شخص اسے نماز عید کے بعد ادا کرے تو وہ عام صدقوں میں سے ایک صدقہ ہے۔ یہ چند باتیں صدقہ فطر کے تعلق سے میں نے آپ کے سامنے رکھ دی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صدقہ فطر ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ان گزرتی ہوئی ساعتوں سے زیادہ سے زیادہ فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔